ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی. اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں. ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، بہت جھوٹا آدمی ہے. اس سے پہلے ہم نے اس کے 364 جھوٹ پکڑے ہیں. آج مزید آپ کو اس کے 14 جھوٹ دکھاتے ہیں. 378 جھوٹ. ایک جھوٹ بولے اللہ کی لعنت، جو سینکڑوں جھوٹ بولے اس پر کتنی لعنتیں ہوں گی. کہتے ہیں ہمارے محدثین منصف مزاج تھے. میں آپ کو دکھانے والا ہوں. یہ کہتا ہے کہ امام بخاری حدیثیں چھپاتے تھے، کنٹرول سی حدیث لے آئے. حدیثیں چھپ تو نہیں سکتی. دوسری مثال صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں، لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی. ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا، لے آئے. اس میں کیا بتانا چاہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کنٹرول سے حدیث لے آئے. حدیثیں چھپ تو نہیں سکتی، یعنی امام بخاری نے حدیث کو چھپایا ہے. تو یہ کمینہ آدمی اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے اس طرح کے جملے بولتا ہے. ہمارے محدثین منصف مزاج تھے. اور یہ جو بدعت 30-40 سال پہلے پاکستان انڈیا میں آئی ہے، جناب 10 سال پہلے آپ بھی کہتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم ہے. آپ اپنے فتوے سے کیسے بدعتی ہوتے ہیں یہ ذرا آپ دیکھ لیں. سیدنا امیر المؤمنین فاتح ایران اور روم خلیفہ راشد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. 28 ذوالحجہ 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں ملتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، نماز فجر پڑھا رہے تھے. اسی دوران ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے آپ کی انتڑیاں کٹ گئیں، اور اسی زخم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم 24 ہجری میں جام شہادت نوش فرما گئے. آپ رضی اللہ عنہ نے یکم محرم 24 ہجری کو شہادت نوش فرمائی. 10 سال پہلے اس کا یہ بیان تھا. اب کہہ رہا ہے کہ یہ بدعت ہے، تو بدعت ہی اپنے فتوے سے خود ہوا. تو پہلا جھوٹ اس نے یہ بولا کہ ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، اپنے فتوے سے جھوٹا ہوا کہ یہ کہتا ہے کہ امام بخاری کنٹرول سے حدیث لے آئے. دوسرا اس نے کہا کہ یہ بدعت جو ہے وہ جاری ہوئی ہے. بدعت تو نہیں ہے. اگر بدعت ہے تو مرزا جیلمی بدعتی ہے، اور مرزا کا بابا بدعتی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کتاب لکھی ہے سانحہ کربلا. اس کے صفحہ نمبر 10 پہ لکھا ہے کہ معتبر روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام ہوئی ہے. اور تیسرا جھوٹ یہ کہ اگر یکم محرم الحرام ہوتا تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے. انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی. جھوٹے آدمی، پڑھتا نہیں ہے. تاریخ کی کتابیں موجود ہے. امام ذہبی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 1 صفحہ نمبر 95 پہ لکھا ہے. البدایہ والنہایہ میں محدث ابن کثیر جلد 7 صفحہ 138 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے اور یکم محرم حرام اتوار کے دن آپ کو دفنایا گیا. ظاہر ہے آپ صبح شہید ہوئے تو فوراً ہی آپ کو دفنایا گیا. اسی طرح واقدی کا انہوں نے قول لکھا ہے، ابن جریر کا انہوں نے قول لکھا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تاریخ الخلفاء میں صفحہ نمبر 109 پہ لکھا ہے کہ یکم محرم الحرام آپ کی شہادت کا دن ہے. اور آپ کے ابا جی نے لکھا ہے، ڈاکٹر اسرار نے، اور بہت سارے محدثین لکھا ہے. آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں. آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں. نمبر 1 الاستیاب امام ابن عبد البر المتوفى 463 ہجری. نمبر 2 ہے اسد الغابہ امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی المتوفى 630 ہجری. 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی المتوفى 852 ہجری. اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسد الغابہ کی شرح، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں. 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا. اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے. 26 ذوالحجہ کو ہوئی. چوتھا جھوٹ تو اس نے یہاں یہ بولا کہ الاصابہ جو ہے اسد الغابہ کی شرح ہے. شرح حدیث کی ہوتی ہے. وہ ہسٹری لکھ رہے ہیں، یہ بھی ہسٹری لکھ رہے ہیں. جھوٹ بول رہا ہے، یہ کوئی شرح نہیں ہے. دوسرا کہ الاصابہ میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ 26 ذی الحجہ ہے. الاصابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہی نہیں لکھا ہوا. یہ 2 جھوٹ اس کے اور ہو گئے. یہ ہے آپ کے سامنے الاصابہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ دیکھیں ایک لفظ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بارے میں نہیں ہے.
दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ इसने बात में वज़न डालने के लिए ये अवाम को धोखा दिया। और अल उसदुल गाबा में इमाम इब्न असीर ने पहला कौल ये नकल किया है कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु 26 ज़िलहज्जा को आप ज़ख्मी हुए, यकम मुहर्रमुल हराम को जो है वो आप शहादत पाते हैं। और उसमें एक कौल लिखा है मोहम्मद बिन उस्मान का कि वो कहते हैं कि आप 26 ज़िलहज्जा को आप शहीद हुए हैं, और जो है वो 29 तारीख को हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने खिलाफत का अहद लिया, और ये पीर का दिन था। आजकल सॉफ्टवेयर आ गए, आप देख सकते हैं कि क्या 29 ज़िलहज्जा को पीर का दिन था। जब आप गूगल करते हैं, सर्च करते हैं, तो 29 पीर का दिन नहीं होता, जुम्मे का दिन होता है या हफ्ते का दिन होता है। तो किसी तरह से भी साइंसी बुनियादों के लिहाज से भी पीर का दिन 29 ज़िलहज्जा नहीं बनता, और मोहम्मद बिन उस्मान के साथ कोई भी नहीं है। दीगर मुहद्दिसीन सारी कहते हैं कि 26 ज़िलहज्जा को आप रदी अल्लाह तआला शहीद हुए, और सबको ये पता है, सब मानते हैं कि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ज़ख्मी होने के बाद 3 दिन ज़िंदा रहे हैं। 26 के बाद क्या है, 27, 28, 29, 3 दिन आप ज़िंदा रहे, और पहली तारीख को आपने जाम शहादत नोश फरमाई है। तो ये झूठ बोलता है। तो यहाँ भी इसने 3 झूठ बोले हैं। इवन एक रवायत थी, इसमें इब्ने असीर ने नकल की थी उसदुल गाबा में, कि सैयदना उमर को जब हम दफना कर फारिग हुए तो यकम मुहर्रम का चांद उस रात को निकला था। वो भी यकम मुहर्रम नहीं बनती, लेकिन उसके साथ इब्ने असीर ने लिखा ये रवायत सही नहीं है। झूठ पे झूठ बोलना, एक ही रवायत थी जिसको इब्ने असीर ने कहा कि जनाब अली ये रवायत सही नहीं है, और जब हम उनको दफना रहे थे तो वो मुहर्रम का चांद नज़र आ रहा था। भाई आपको अरबी आती नहीं, हलाल मुहर्रम मतलब पहली तारीख मुहर्रम की, तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला को दफनाया गया है पहली तारीख को। और ये झूठ बोला कि जनाब अली, इब्ने कसीर ने कहा कि ये रिवायत सही नहीं है, उन्होंने कहा ही नहीं है। उन्होंने कौल नकल किया मोहम्मद बिन उस्मान का, उन्होंने कहा था वहम, कि ये वहम है, तो उन्होंने वहम कहा है, ये नहीं कहा कि इब्ने असीर ये नहीं कहा कि ये रिवायत सही नहीं है। झूठा आदमी है, झूठ बोलता है। और इससे पहले एक और इसने झूठ बोला कि अल इस्तियाब में भी 26 ज़िलहज्जा है, इब्ने अब्दुल बर की किताब। ऐसी बात नहीं है, वहाँ लिखते हैं कि अबू लोलो फ़िरोज़ ने आपको 26 ज़िलहज्जा को आपने ज़ख्मी किया है। अरबी में तोइना, कोतिला ये ज़ख्मी होने के माना में भी इस्तेमाल होते हैं। तोइना तो ज़ख्मी होने के माना में इस्तेमाल होता है। कत्ल का माना भी ये होता है कि आप कत्ल हुए, शहीद हुए, या आप ज़ख्मी हुए। तो तोइना और कोतिला मिला दिए जाए तो इसका माना ये बनता है कि आप जो है वो ज़ख्मी हुए। और इस बात को मानते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु 26 ज़िलहज्जा को ज़ख्मी हुए, उसके 3 दिन बाद आप ज़िंदा रहे हैं। 26 को ज़ख्मी होते हैं, 27, 28, 29, 3 दिन ज़िंदा रहते हैं, तो ला मुहाला यकम मुहर्रम आप की शहादत है। तो झूठ पे झूठ ये बंदा बोल रहा है। इवन आप गूगल में सर्च करें, गूगल में विकिपीडिया ने जो पेज बनाया हुआ है, जो सुन्नियों ने बनाया है, उसमें भी 26 ज़ुल्हिज्जा लिखा हुई है। 26 ज़ुल्हिज्जा 23 हिजरी, ये कहते हैं यकम मुहर्रम 24 हिजरी बनता है। ये सिर्फ 10 मुहर्रम को नीचा करने के लिए इंडिया पाकिस्तान में जो खवारिज हैं उन्होंने ये काम शुरू किया। इवन गूगल में भी 26 ज़िलहज्जा लिखा हुआ है, आप गूगल करें, उर्दू में लिखे हैं हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला की शहादत, तो आपको मिलेगा यकम मुहर्रम हराम। बाकायदा नीचे लिखा है कि 26 ज़िलहज्जा को आप ज़ख्मी हुए, यकम मुहर्रम हराम को आपने शहादत फरमाई। तो वो तो ये लिख रहे हैं, अरबी वाला भी 26 ज़िलहज्जा को ज़ख्मी लिख रहा है, और जो यकम को जो आपकी जो है वो शहादत लिख रहा है। हाँ, इंग्लिश वाला 26 भी लिख रहा है और यकम भी लिख रहा है। आप अगर इंसाफ पसंद होते तो आप लिख देते हैं कि वो ये भी लिख रहा है। तो असल बात है किताबों में क्या है, और दूसरा ये कि ये खवारिज का काम है। तो आप भी खारजी निकले ना। आप 10 साल पहले आप कह रहे थे कि जनाब अली यकम मुहर्रम है, और आपके उस्ताद की किताबें मौजूद है सानिया करबला में कि ये मोतबर रिवायात से साबित है कि यकम मुहर्रम है। तो आप खारजी निकले, अपने फतवे से खारजी निकले, और अपने उस्ताद को खारजी बना दिया, और अपने फतवे से बिदअती भी निकलते हैं। तो ऐसे खारजियों और बिदअतियों से आपने बचना। ये सारे झूठ पे झूठ बोली जा रहा है। और 10 मुहर्रम को कैसे नीचा दिखा रहा है कोई। यकम मुहर्रम हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला की शहादत का दिन है, 10 मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की शहादत का दिन है। तो कौन इनको नीचा दिखा रहा है, झूठ बोल रहा है। 21 रमज़ान हज़रत अली रदी अल्लाह तआला की शहादत का दिन है, और तो 27 जो है वो रमज़ान शब कदर है। तो 27 रमज़ान की फजीलत अलग है, 21 रमज़ान की जो शहादत आपकी बयान की जाती है। तो कौन, मतलब इसका मतलब ये है कि जो शब कदर मनाते हैं वो जो है वो हज़रत अली की शान को घटाते हैं।
یا جو حضرت علی کی شان بیان کرتے وہ شب قدر کو گھٹاتے ہیں؟ نہیں، حضرت عمر فاروق کی شان الگ بیان کی جاتی ہے، 10 محرم میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان الگ بیان کی جاتی ہے۔ یہ لوگوں کو صرف بلیک میل کر رہا ہے اور اپنے فتوے سے خارجی ہو رہا ہے، اپنے فتوے سے بدعتی ہو رہا ہے۔ ایک اور بیان اس کا پرانا سن لیں آپ۔ کسی بھی اہل سنت کے محقق نے آج تک ان 1400 سال میں سیدنا عمر کا یوم شہادت یکم محرم نہیں لکھا، بلکہ ذوالحجہ کا آخری اشرا ہے اور موسٹ پروبیبل اس میں وہ 28 یا 29 ذوالحجہ ہے۔ کسی بھی اہل سنت کے محقق نے یہ یکم نہیں لکھا، تو وہ اپنے آپ کو محقق نہیں سمجھتا۔ 10 سال پہلے جناب علی یکم محرم ہے، آپ کے بابا جی بھی یکم محرم لکھ رہے ہیں، تو وہ بھی محقق نہیں، جاہل ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ تر جو 28 اور 29 لکھا ہے، آپ تو رٹ لگا رہے ہیں 26 کی، آپ کہہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، یہ بھی اس کے دونوں جھوٹ ہیں۔ تو یہاں تک اس کے ہم نے 14 جھوٹ پکڑے ہیں۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ کسی اہل سنت کے محقق نہیں لکھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں 26 ذی الحجہ آپ کی زخم ہونے کی بات کی ہے، اور یکم محرم آپ کو دفنایا گیا ہے۔ البدایہ والنہایہ 7 جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 137۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء جلد 1 صفحہ نمبر 95۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء 109 صفحہ، اور ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ نمبر 278۔ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں جلد 3 صفحہ نمبر 676، اور امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں بخاری کی حدیث ہے 3692، اس کی شرح میں لکھا ہے کہ آپ 26 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے، اور یہ لامحالہ کہ 3 دن آپ جو ہے وہ زندہ رہے، اس کے بعد آپ شہید ہوئے۔ اور امام عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری جلد حدیث نمبر 3692 کی شرح میں لکھا ہے۔ ملا علی قاری نے مشکات کی شرح کرتے ہوئے مشکات کی حدیث 6055 کی شرح میں لکھا ہے کہ آپ 26 کو زخمی ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ الاستیاب میں امام ذہبی کی کتاب ایک العبر، اور امام سخاوی نے فتح المغیث میں سب نے لکھا ہے کہ 26 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہوئے ہیں اور 3 دن آپ زندہ رہیں، یکم محرم آپ کو دفنایا گیا ہے، لامحالہ پہلی تاریخ کو صبح وفات پائی آپ نے، اور اسی دن آپ کو دفنایا گیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ 26 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہوئے ہیں، اور سارے محدثین مانتے ہیں کہ 3 دن آپ زندہ رہیں، اور یکم محرم کو آپ کو دفنایا گیا، کیونکہ صبح ہی آپ فوت ہوئے تو آپ کو دفنایا گیا۔ تو اس میں نہ 10 محرم کو نیچا دکھانے کا کسی کا مقصد ہے، اور نہ یہ کسی خارجی کا عمل ہے، نہ کسی بدعتی کا عمل ہے۔ یہ سارے فتوے، اگر یہ عمل ہے تو مرزا کا عمل ہوگا، مرزا ان فتووں کی زد میں آئے گا۔ اور اس پر میں نے پورا ریسرچ لکھا ہے، اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو، سارے حوالے، ساری تحقیق میں نے جو لکھی ہے 7-8 صفحات پر، اس نمبر سے ہم پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں، ہم آپ کو سینڈ کریں گے، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ ایسے جھوٹوں سے آپ نے بچنا ہے۔